السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک اندر لیکچر کے ساتھ جو ہم نے سیریز سٹارٹ کیا تھا پیریڈ تھرڈ ایلیمنٹس کے لیے، تو اس میں ہم نے ابھی تک جو ڈسکشن کی ہے تو وہ فزیکل پراپرٹیز میں جو ٹرینڈس تھے ان کو ڈسکرائب کیا تھا، اور آج جو ہے جو ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں تو کیمیکل پراپرٹیز کی طرف آتے ہیں۔ فزیکل پراپرٹیز میں اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو فزیکل پراپرٹیز میں ہم نے یہ ڈسکشن کی ہے کہ سائز بھی کس طرح چینج آ رہا ہے، یہ بھی ہم نے ڈسکشن کیا ہے، انرجیشن پوٹینشیل میں کیا چینج آ رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے میلٹنگ پوائنٹ میں کیا چینج ہے، الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی اور الیکٹرونیگیٹیوٹی، یہ سارے پوائنٹ جو ہے ہم نے ڈسکرائب کی ہیں، اور اس پہ جو ہے کس طرح کے کوسچن بنتے ہیں وہ کوسچن بھی ہم نے جو ہے یہاں پہ ڈسکرائب کی ہے۔ آج جو ہے ہم ایک اندر ٹاپک جس میں کیمیکل چینج جو ہے ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے کہ کیمیکل پراپرٹیز کیا ہوتی ہے۔ ایسی پراپرٹیز میٹر کی وہ پراپرٹیز جو ہے جو کہ جس میں کیمیکل چینج آبزرو ہوتا ہے تو ان کو جو ہے ہم نے یہاں پہ ڈسکرائب کیا ہوا ہے۔ اچھا، تو پیریڈ تھرڈ ایلیمنٹس کے لیے تین قسم کے کیمیکل ریئیکشن کو ہم نے ڈسکرائب کرنے ہیں۔ ایک ریئیکشن یہ ہے کہ پیریڈ تھرڈ ایلیمنٹس کا بیہیویئر ٹوورڈز واٹر کیا ہے، یہ کالم وائز کس طرح چینج ہوتا ہے بیہیویئر، اور یہ پیریڈ وائز جو ہے یہ کس طرح چینج ہوتا ہے یہ بیہیویئر جو ہے کیمیکل بیہیویئر، فزیکل بیہیویئر کی بات نہیں کریں، کیمیکل بیہیویئر کی بات کریں، ری ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں کہ اگر میں جو ہے فرام لیفٹ رائٹ جاتا ہوں تو میرے پاس ری ایکٹیویٹی کا کیا چینج آ جاتا ہے، اگر میں فرام ٹاپ ٹو باٹم موو کرتا ہوں تو پھر آپ لوگوں کے پاس کیمیکل پراپرٹیز میں کیا چینجز آتے ہیں۔ تو میں نے تین کیٹیگریز میں، ایک کیٹیگریز یہی ایلیمنٹ ہے سارے، ہاؤ دے بیہیو، ہاؤ دے ریئیکٹ ود واٹر، یہ پہلا پراپرٹی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہی ایلیمنٹس ہے ہاؤ دے ریئیکٹ ود آکسیجن، آکسیجن کے ساتھ ان کا بیہیویئر کیا ہے اور اس بیہیویئر کو ڈسکرائب کریں گے۔ اور یہاں پہ جو ہے یہ اگر آپ لوگ غور سے دیکھیں یہ ایلیمنٹس ہے گروپ پیریڈ، ہاؤ دے بیہیو ود کلورین، کلورین کے ساتھ ریئیکٹ کرنے میں جو ہے ان کا بیہیویئر کیا ہے۔ تو یہ جو ہے تین کیٹیگریز میں کیمیکل پراپرٹیز کو ہم یہاں پہ ڈسکرائب کریں گے، اور آپ لوگوں کے کورس سے جو ریلیٹڈ ہے تو اس کو ہم نے یہاں پہ ڈسکشن کرنی ہے۔ تو پہلے کیمیکل پراپرٹیز جو ہے یہاں پہ جو ہم نے ڈسکشن کرنی ہے تو the behavior of the period third elements towards water، تو واٹر کے ساتھ ری ایکٹیویٹی، تو ری ایکٹیویٹی جو ہے یہاں پہ واٹر کے ساتھ کیمیکل پراپرٹیز کو جو ہے یہاں پہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ ہاؤ دا پیریڈ تھرڈ ایلیمنٹس ریئیکٹ بیہیو ٹوورڈز واٹر، واٹر کے ساتھ ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے۔ لیٹ سپوز اگر ہم کیا کرتے ہیں، سوڈیم میٹل لیتے ہیں، سوڈیم میٹل ہے، یہ سوڈیم میٹل ہے، اور اس سوڈیم میٹل کو اگر ہم واٹر میں ڈال دیتے ہیں، یہ واٹر ہے، تو اف وی ہیو ٹو پٹ ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے لے اور اس کو واٹر میں ڈال دے تو یہ بہت وائلنٹلی واٹر کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے، اور the reaction is highly exothermic reaction ہے، یہ ریئیکشن highly exothermic reaction ہے، and it produces a colorless solution of the sodium hydroxide۔ sodium hydroxide جو ہے جو strong base ہے یہ جو ہے پروڈیوس ہو جاتا ہے، اور and it also liberated جو ہے ہائیڈروجن گیس، یہ ہائیڈروجن گیس کو لبریٹ کرتا ہے۔ So when sodium metal is put it into water, so it violently react، یہ violently react کرتے ہیں، the reaction is highly violent، یہ reaction جو ہے بہت violent reaction ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو ہے ایون جو ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ واٹر کے سرفیس پہ موو کرتا ہے اور واٹر کے سرفیس پہ فائر آ جاتا ہے، تو یہ ہائیلی ریئیکٹو ہے، وائلنٹ ریئیکشن ہے۔ اچھا، اس کا کیا ریزن ہے یہ بعد میں جو ہے ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو دا ریئیکشن از وائلنٹ ہے، ایک بہت وائلنٹ ریئیکشن ہے۔ سیکنڈ جو ہے ہائیلی ایگزوترمک ہے، the reaction is highly exothermic، یہ ریئیکشن highly exothermic ریئیکشن ہے۔ ایگزوترمک ریئیکشن ایسے ریئیکشنز ہوتے ہیں جس میں جو ہے انرجی ریلیز ہوتی ہے، تو اگر آپ سوڈیم میٹل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیں تو یہ بہت وائلنٹ ہے۔ اٹ پروڈیوسز ٹو ٹائپس آف پروڈکٹس، اگر آپ دیکھیں ایک پروڈکٹ جو ہے سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ہے اور دوسرا پروڈکٹ جو ہے یہ ہائیڈروجن گیس ہے۔ تو اس طرح کے کوشچن بھی آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ بھی پریویس پیپر میں یہ کوشچن پریزنٹ ہے کہ if we treat sodium metal with water it liberate how many gases، کتنے types of gases جو ہے یہ liberate کرتا ہے، تو یہ one type of gas liberate کرتا ہے۔ if we have to treat sodium metal with water how many product it produces two type of product، sodium hydroxide produce کرتا ہے اور hydrogen gas کو liberate کرتا ہے۔ تو سوڈیم ہائیڈروکسائڈ جو ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ پروڈیوس ہوتا ہے، اور ہائیڈروجن گیس جو ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے یہ لبریٹ ہوتا ہے۔ تو ہائیڈروجن گیس کی لبریشن یہاں پہ جو ہے اگر اس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، ہائیڈروجن گیس کی جو لبریشن ہے تو وہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے یہ کلرلیس گیس ہے۔ ہائیڈروجن از اے کلرلیس گیس، اے کلرلیس گیس آف ہائیڈروجن جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، لبریٹ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت وائلنٹ ریئیکشن ہے سوڈیم میٹل، اینڈ یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کے پاس ہائیڈروجن گیس اور سوڈیم ہائیڈروکسائڈ۔ اچھا، میں پھر اس کے بعد اب کیا کرتے ہیں، واٹر لیتے ہیں اور اس واٹر میں جو ہے میگنیشیم ریبن ڈالتے ہیں، میگنیشیم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کٹ لیتے ہیں اور اس میں جو ہے ڈال دیتے ہیں۔
جب میگنیشیم کا سیکنڈ، یہ فرسٹ ریئیکشن ہے، جب یہاں پہ جو ہے میگنیشیم میٹل کو اگر میں واٹر کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہوں، یہ واٹر ہے اور اس کے ساتھ اس کو ٹریٹ کرتا ہوں، لیکن واٹر کولڈ کنڈیشن میں، یہ واٹر کولڈ ہے، یہاں پہ واٹر کیا ہے، یہ لو ٹمپریچر پہ ہے، کولڈ واٹر ہے اور یہ لو ٹمپریچر پہ ہے. دا سیم سچویشن از ہیئر کہ یہاں پہ کولڈ واٹر ہم یوز کرتے ہیں، کولڈ واٹر یوز کرتے ہیں مینز لو ٹمپریچر یوز کرتے ہیں. تو پھر ہوتا کیا ہے، یہاں پہ ریئیکشن ہوتا ہے، ہائیڈروجن گیس لبریٹ ہوتا ہے، میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ بنتا ہے لو ٹمپریچر پہ. لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ میگنیشیم کا میٹل کا جو سرفیس ہے، لیٹ سپوز یہ میگنیشیم میٹل سرفیس ہے، یہ میگنیشیم میٹل ہے اور اس کا جو ہے سرفیس ہے، تو اس کے سرفیس پہ میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ کا ایک لیئر آ جاتا ہے. اور انر ایٹم جو ہوتے ہیں، جو انٹرنل ایٹم ہوتے ہیں، سرفیس پارٹیکل جو ہے وہ میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ کا ایک لیئرنگ اس پہ آ جاتی ہے، اور انٹرنل جو میگنیشیم ایٹمز ہوتے ہیں وہ پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں، ان کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے. تو یہ پوائنٹ اگر آپ لوگ دیکھیں، یہ اس طرح سوڈیم میں لیئرنگ نہیں ہوتی. سوڈیم میٹل واٹر کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے، وائلنٹ ریئیکشن کرتا ہے ایکزوترمک، دیر از نو لیئرنگ، ڈائریکٹلی کنورٹ ہوتا ہے سوڈیم ہائیڈروکسائڈ میں ود دا ریلیز آف ہائیڈروجن گیس، ہائیڈروجن گیس کو ریلیز کرتا ہے. تو اف وی ہیو ٹو پٹ میگنیشیم میٹل ان واٹر، اگر میں میگنیشیم میٹل کو واٹر میں ڈال دیتا ہوں تو یہاں پہ میگنیشیم ہائیڈرو آکسائڈ جو ہے کچھ جگہ پہ بن جاتا ہے، ہائیڈروجن گیس کے ببلز بنتے ہیں، ایکزوترمک نہیں ہے، وہاں پہ ہائیڈروجن گیس ریلیز ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ ایکزوترمک نہیں ہے جتنا یہ ہے. یہ واٹر کے سرفیس پہ فائر لے کے آ جاتا ہے، لیکن یہاں پہ فائر نہیں ہوتا ہے. کولڈ کنڈیشن میں دیر از نو فائر، بالکل فائر نہیں ہوتا ہے، میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ پروڈیوس ہوتا ہے اور ہائیڈروجن گیس جو ہے یہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے، ہائیڈروجن گیس لبریٹ ہوتا ہے. تو ٹو ٹائپس آف پروڈکٹ جو ہے یہاں پہ بھی ریلیز ہوتا ہے. اچھا یہ پوائنٹ یاد رکھیں کہ یہ میگنیشیم میٹل کا ایک سرفیس ہے، میگنیشیم میٹل کا ایک چھوٹا سا ریبن ہے، اور اس ریبن کو اگر میں واٹر میں ڈال دیتا ہوں تو اس میٹل کے سرفیس پہ جو ہے یہاں پہ جو ہے میگنیشیم ہائیڈرو آکسائڈ کا ایک لیئر آ جاتا ہے. سو دیئر ول بی اے لیئرنگ آن دا میگنیشیم میٹل، میگنیشیم میٹل کے سرفیس پہ جو ہے یہاں پہ لیئرنگ آ جاتی ہے، اینڈ دیٹ ول بی میگنیشیم ہائیڈرو آکسائڈ کا. اچھا یہ میگنیشیم جو ہے یہاں پہ باقی جو ایٹمز ہوں گے وہ پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں، تو یہاں پہ لیئرنگ ہو جاتی ہے، اس کے سرفیس پہ لیئرنگ. تو یہ لیئرنگ جو ہے اس کے سرفیس پہ کیا کر لیتا ہے، جب لیئرنگ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ جو ایٹمز ہوتے ہیں میگنیشیم کے وہ پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں. تو کولڈ کنڈیشن میں یہ ببل آف ہائیڈروجن گیس کو ریلیز کرتے ہیں، فائر نہیں ہوتا، دیر از نو فائر. لیکن اگر میں کیا کروں، اس میگنیشیم میٹل کو سٹیم کے ساتھ، واٹر سٹیم کے ساتھ ٹریٹ کروں، واٹر کو سٹیم کرتے ہیں اور سٹیم کے ساتھ اس کو ٹریٹ کرتا ہوں، سٹیم کے ساتھ، تو اٹ ول بی جو ہے کنورٹڈ انٹو اٹ برن ود دا ریئیکشن وائلنٹ ہو جاتا ہے، اینڈ اٹ برن ود دا وائٹ فلیم، یہ وائٹ فلیم کے ساتھ برن ہوتا ہے اور یہاں پہ ہائیڈروجن گیس ریلیز ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی ہائیڈروجن گیس، یہاں پہ ہائیڈروجن گیس ریلیز ہوتا ہے. میگنیشیم آکسائڈ وائٹ سالڈ ہوتا ہے. اگر آپ لوگ دیکھیں وائٹ سالڈ آپ لوگوں نے جو ہے ڈفرنٹ ٹائپس آف جو چھوٹے سے جو ہے پٹاخے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک ریبن ہوتا ہے، اس ریبن کو آپ آگ لگا لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے آبزرو کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ لوگ یہی جو پٹاخہ برس دھماکہ کر لیتا ہے تو آپ لوگوں نے آبزرو کیا کہ وہاں پہ وائٹ پاؤڈر پڑا ہوتا ہے، وہ وائٹ پاؤڈر میگنیشیم آکسائڈ کا ہوتا ہے. وہ جو وائٹ پاؤڈر وہاں پہ پڑا ہوتا ہے وہ میگنیشیم آکسائڈ کا ہوتا ہے. اور یہ جو ہے آپ لوگ پلیز، تو if you have to treat it with the steam، اگر سٹیم کے ساتھ اس کو ٹریٹ کرتا ہوں تو the reaction is exothermic. اس کا مطلب کیا ہوا، اس کا مطلب یہ کہ سوڈیم میٹل کولڈ واٹر کے ساتھ مور ریئیکٹیو ہے، مور وائلنٹ ہے، لیکن میگنیشیم میٹل جو ہے ہاٹ واٹر کے ساتھ مور وائلنٹ ہو جاتا ہے. کنکلوژن یہ ہوا کہ سوڈیم میٹل از مور ریئیکٹیو while میگنیشیم میٹل از لیسٹ ریئیکٹیو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوڈیم سے اگر میں میگنیشیم کی طرف جاتا ہوں تو ریئیکٹیویٹی کیا ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. reactivity of the sodium metal towards water is more than the magnesium metal. magnesium metal سے یہ زیادہ ہوتی ہے. لیکن سوڈیم کے بلو اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ پوٹاشیم ہے، اگر آپ واٹر میں پوٹاشیم کو ڈال دیں تو آگ بھی آ جائے گا اور بمپنگ بھی شروع، دھماکے، چھوٹے چھوٹے دھماکے بھی شروع ہو جائے. اٹ مینس کہ پوٹاشیم از مور ریئیکٹیو دین سوڈیم. اگر میں ان دونوں کی کمپیریزن کرتا ہوں تو پوٹاشیم از مور ریئیکٹیو while سوڈیم از لیسٹ ریئیکٹیو. اگر میں ان دونوں کی کمپیریزن کرتا ہوں تو سوڈیم از مور ریئیکٹیو، میگنیشیم از، یہی تو ٹرینڈ ہے. اگر میں پیریڈ وائز دیکھتا ہوں اور میں کالم وائز دیکھتا ہوں، جب میں ایک ہی پیریڈ میں دیکھتا ہوں تو سوڈیم لیسٹ ریئیکٹیو، پوٹاشیم مور ریئیکٹیو، روبیڈیم اس سے بھی مور ریئیکٹیو، سیزیم اس سے بھی مور ریئیکٹیو. لیکن اگر میں فرام لیفٹ ٹو رائٹ جاتا ہوں، فرام سوڈیم ٹو میگنیشیم، تو میگنیشیم
is least reactive while sodium is more reactive. تو یہاں پہ میگنیشیم اسٹیم کنڈیشن میں واٹر کے ساتھ وائلنٹ ریئیکشن کرتا ہے. Now this reaction is right now violent reaction. یہ violent reaction ہوگا, یہ white intense flame کے ساتھ برن ہوگا. یہاں پہ جو ہے white intense flame کے ساتھ جو ہے intense flame کے ساتھ جو ہے یہ برن ہوگا. تو یہ جو ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے وائٹ انٹینس فلیم ہوگا, لیکن اس کے لیے کنڈیشن کیا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے اسٹیم واٹر اسٹیم کرنا ہے, اور یہ اسٹیم جب آ جائے تو اس میں جو ہے میگنیشیم ریبن کو انٹروڈیوس کرنا ہے. تو جیسے اسٹیم میگنیشیم ریبن کے ساتھ تو یہ برن ہوگا اینڈ اٹ ول پروڈیوس میگنیشیم آکسائڈ. یہ میگنیشیم آکسائڈ کو جو ہے کیا کرے گا, جنریٹ کرے گا. اچھا پھر اس کے بعد اگر آپ لوگ دیکھیں تھرڈ ریئیکشن جو ہے میں ایلومینیم کی طرف آتا ہوں. جب ہم ایلومینیم کی طرف آتے ہیں تو نیکسٹ جو ہے اگر آپ دیکھیں یہ تھرڈ ریئیکشن ہے and we have to describe aluminium metal. No, sodium metal, magnesium metal, aluminium metal. Aluminium metal کی طرف آتے ہیں, اور if we have to treat it with water, جب water کے ساتھ اس کو ٹریٹ کرتا ہوں cold condition میں, the reaction اور بھی slow ہو جاتا ہے. The reaction کا rate of the reaction اور بھی slow ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے آپ لوگ غور سے دیکھیں, یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے rate of reaction بہت ہی slow ہوتا ہے, slow rate of reaction ہوتا ہے. تو ہم اب کیا کرتے ہیں, اگر آپ لوگ دیکھیں ایلومینیم کو اس کے بعد جو ہے پاؤڈر کرتے ہیں. میگنیشیم کو پاؤڈر کرنے کی ضرورت نہیں تھی, ایلومینیم کو کیا کرتے ہیں, ایلومینیم کو پاؤڈر کرتے ہیں. اچھا پاؤڈر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے سرفیس ایریا انکریز کرتے ہیں, اس کا سرفیس ایریا زیادہ ہو جائے. جب ایلومینیم کا پاؤڈر کرتے ہیں سرفیس ایریا انکریز ہو جائے گا, اس کے ایٹم مور ایکسپوز ہوں گے. ادروائز اگر میں اس کو ہارڈ جو ہے ایلومینیم اور واٹر کو ٹریٹ کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد اس میں بھی لیئرنگ ہو جاتی ہے, ایلومینیم میں بھی لیئرنگ ہوتی ہے. لیکن ہم جو ہے بس ایلومینیم پاؤڈر کرتے ہیں اور اس پاؤڈر کے ساتھ ساتھ اس کو ہیٹ بھی کرنا ہے. اچھا میگنیشیم کو میں نے ہیٹ نہیں کیا ہے, صرف واٹر کو یہاں پہ اسٹیم لیا ہے. واٹر ہیٹ اپ ہے, میگنیشیم نہیں ہے. یہاں پہ دونوں کولڈ کنڈیشن میں ہیں, یہاں پہ واٹر اسٹیم, میگنیشیم کولڈ. یہاں پہ ایلومینیم کو پاؤڈر بھی کرنا ہے, اس کو ہیٹ بھی کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد واٹر کو اسٹیم کرنا ہے, اور یہ اسٹیم واٹر جو ہے اس کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے. تو پھر اس کے بعد ایلومینا اور یہاں پہ ہائیڈروجن گیس جو ہے یہ ریلیز ہوگا. تو Al2O3 ایلومینیم آکسائڈ, ایلومینیم آکسائڈ جو ہے یہ پروڈیوس ہوگا اور ہائیڈروجن گیس لبریٹ ہوگا. یہاں پہ بھی دو پروڈکٹ پروڈیوس ہوتے ہیں, ایلومینیم آکسائڈ اور ہائیڈروجن گیس. لیکن اب آپ تھوڑا سا ان کی کمپیریزن کریں, یہاں پہ یہ بھی کولڈ, یہ بھی کولڈ, یہاں پہ یہ کولڈ, یہ ہارڈ, یہ اسٹیم, اور اب یہاں پہ یہ پاؤڈر اور ہیٹ بھی, ہیٹڈ بھی ہے, اور یہاں پہ واٹر بھی اسٹیم ہے. دونوں کو ہیٹ اپ کیا ہے اور پاؤڈر کرنے کے بعد یہ ریئیکٹ کر کے Al2O3 with the release of hydrogen gas جو ہے ہائیڈروجن گیس یہ ریلیز کرتا ہے. تو کنکلوژن یہ ہوا کہ sodium metal is more reactive than magnesium, magnesium is more reactive than aluminum. It means from left to right جب میں موو کرتا ہوں تو reactivity towards water کیا ہو رہی ہے, وہ ڈیکریز کی طرف آ رہی ہے. So aluminium metal least reactive in metal میں, اور sodium metal is more reactive. لیکن اگر میں اس طرح کمپیریزن کروں which of the following element is more reactive, اگر آپ لوگ تھوڑا سا اس کو دیکھیں which of the following element is more reactive, let's suppose ایک question ہے, which of the following element is more reactive, potassium is more reactive. Which of the following element is least reactive towards water, aluminum is least reactive. اچھا اس کا بھی ریزن ہے, اور وہ آپ کو ایکٹیویشن انرجی, why the elements جو ہے more reactive ہے اور جو ہے بعض کم کیوں least reactive ہے. تو یہ ایکٹیویشن انرجی آپ لوگوں نے جو ہے فرسٹ ایئر میں شاید اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ایکٹیویشن انرجی آپ لوگوں نے پڑھی ہے, اور ایکٹیویشن انرجی میں آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہے کہ ایکٹیویشن انرجی جس ریئیکشن کے لیے, ریئیکٹنٹس کے لیے کم سے کم ہو وہاں پہ ریٹ آف ریئیکشن زیادہ, اور جہاں پہ ایکٹیویشن انرجی انکریز ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کے پاس کیا ہے, ریٹ آف ریئیکشن ڈیکریز ہوتا ہے. تو یہ بالکل یہی کنسیپٹ ہے, اس کو بعد میں ڈسکشن اس پہ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے, اگر میں فرام سوڈیم سے ایلومینیم تک موو کرتا ہوں, سوڈیم سے ایلومینیم تک موو کرتا ہوں تو ری ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے, ڈیکریز ہوتی ہے. تو اگر آپ لوگ تھوڑا سا غور سے دیکھیں یہاں پہ جو ہے اس کو میں ڈسکرائب کرتا ہوں کہ ایلومینیم جو ہے, ایلومینیم از لیسٹ ری ایکٹیو then magnesium is least reactive than sodium. So the element that is more reactive towards water is sodium, and the element that is least reactive towards water is aluminium.
एल्यूमिनियम जो है सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होता है। अगर आप लोग थोड़ा सा गौर से देखें तो इसको जो है हम यहाँ पे इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि इनको अगर आप लोग देखें यहाँ पे सोडियम से अब सिलिकॉन की तरफ मूव करते हैं, तो जब हम सिलिकॉन की तरफ मूव करते हैं द थर्ड रिएक्शन, अगर आप लोग फोर्थ रिएक्शन है, तो फोर्थ रिएक्शन को अगर आप लोग देखें तो लेट्स सपोज इफ वी हैव टू ट्रीट सिलिकॉन विद वाटर, कोल्ड कंडीशन में देयर इज नो रिएक्शन, बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं है कोल्ड कंडीशन में। इन कोल्ड कंडीशन देयर इज बिल्कुल कोई जो है यहाँ पे रिएक्शन नहीं है। अच्छा, सिलिकॉन को क्या करें, सिलिकॉन को पाउडर करें और वाटर को जो है स्टीम करें और इसको हीट भी करें, स्टीम के साथ भी ट्रीट करें। तो स्टीम के साथ भी अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं देयर इज नो रिएक्शन, यहाँ पे बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है, देयर इज नो रिएक्शन। अगर मैं इसको भी हॉट करूं, लेकिन अगर मैं क्या करता हूं सिलिकॉन को रेड हॉट कर लेता हूं, रेड हॉट मतलब क्या है, ये सिलिकॉन का क्या है, एक राड है, और इस राड को मैं फ्लेम में लेके आता हूं और यहाँ पे जो है ये बिल्कुल रेड हॉट हो जाए, बिल्कुल रेड हॉट, इतना स्ट्रांग हीटिंग करूं कि ये मुकम्मल रेड हॉट हो जाए। और फिर उसके बाद जो है स्टीम वाटर है और स्टीम वाटर में जो है मैं इसको डिप करता हूँ, स्टीम वाटर है और स्टीम वाटर में जो है मैं इसको डिप करूं, तो जैसे ही मैं इसको जो है मतलब ये कि स्टीम है और इसमें इसको एक्सपोज कर लेता हूँ तो फिर ये रिएक्ट करता है और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड विद द हाइड्रोजन गैस जो है ये लिबरेट हो जाएगा। सो अगर आप देखें ये जो है रेड हॉट करना है और ये वाटर क्या है, ये वाटर स्टीम होगा, देयर इज नो रेड हॉटिंग। यहां पे बिल्कुल रेड हॉट आपने नहीं, एल्यूमिनियम को आप लोगों ने रेड हॉट नहीं करना है, आपने सिर्फ एल्यूमिनियम को पाउडर और हीट करना है। यहां पे सिलिकॉन को आपने पाउडर भी करना है और इसको रेड हॉट कंडीशन पे लेके आना है, रेड हॉट कंडीशन पे। रेड हॉट कंडीशन बिल्कुल इस तरह है कि आयरन का राड आप लोग लेते हैं और इसको जो है क्या करते हैं फायर में रख देते हैं और वो बिल्कुल जो है वो रेड कलर हो जाता है, बिल्कुल रेड कलर। वो कंडीशन आप लोगों ने सिलिकॉन पे अप्लाई करें तो फिर उसके बाद जो है ये स्टीम में इंट्रोड्यूस करने से आप लोगों के पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है ये रिलीज करेगा। तो अब कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन में इसमें फिर कुछ एडिशन करता हूं। अगर आप लोग थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे एडिशन ये होगा कि अगर मैं देखता हूं तो सिलिकॉन सबसे लीस्ट रिएक्टिव और सोडियम सबसे मोर रिएक्टिव, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। So the element that is more question जो आप लोगों से डिमांड होते हैं, which of the following element is more reactive towards water? That is sodium metal इस ग्रुप पीरियड थर्ड में, and the element that is least reactive is silicon, silicon जो है यहाँ पे least reactive है। अब अगर आप लोग एक और रिएक्शन की तरफ आए and that reaction is जो है अगर आप लोग गौर से देखिए फास्फोरस और सल्फर की बात करते हैं, तो if let's suppose we have to treat phosphorus, white phosphorus with water, there is no reaction in cold condition, there is no reaction in cold condition, cold condition में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। अगर मैं क्या करता हूं इन P4 को और इन दोनों को हीट अप भी करता हूं, इनको ये भी स्टीम है और ये भी अगर आप लोग देखें इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करता हूं, इसको स्ट्रॉन्ग हीट करूं मतलब ये है कि इसको जो है रेड हॉट कंडीशन पे लेके आऊं तो फिर भी देयर इज नो रिएक्शन, ये किसी भी हाल में कंडीशन पे रिएक्शन नहीं करता। सो देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन फास्फोरस एंड वाटर एट एनी कंडीशन, बिल्कुल किसी भी कंडीशन में जो है ये रिएक्शन नहीं करते। तो आप लोगों ने ये पॉइंट कि फास्फोरस डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, व्हाई, बिकॉज इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से जो है यहाँ पे जो है ये बिल्कुल इसके साथ रिएक्ट नहीं करता और किसी कंडीशन में भी ये रिएक्ट नहीं करता। अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है H2O, ये भी H2O, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा मोस्टली जो है ये व्हाइट फास्फोरस जो है ये आर्मी वाले जो है ये यूज करते हैं जो है मुख्तलिफ फास्फोरस बम का वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है, फास्फोरस बम में जो है ये यूज होता है। तो इसलिए आर्मी वाले क्या करते हैं इस वाइट फास्फोरस को जो है इसको स्टोर करते हैं वाटर में, क्योंकि वाटर में जो है ये सेफ रहता है और वाटर में जो है ये बिल्कुल वाटर के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करता, तो इसलिए इसको वाटर में स्टोर रखते हैं। तो P4 जो है इट इज ऑलवेज स्टोर इन वाटर। और अगर आप सोडियम मेटल को देखें तो सोडियम मेटल को वाटर में स्टोर नहीं किया जाता, सोडियम मेटल को केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, इसलिए वहां पे वाटर में इसको स्टोर नहीं किया जाता, इसको केरोसिन ऑयल में जो है स्टोर किया जाता है। ये आप लोगों ने जो है आप ऑब्जर्व किया होगा कि ये इस तरह की मोस्टली प्रोसेस होते हैं। लेबॉर्ट्री में भी आप लोगों ने देखा होगा कि सोडियम मेटल जो है उसको क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं केरोसिन ऑयल में। अगर मैं सल्फर को लेता हूं बिल्कुल देयर इज नो रिएक्शन, तो 6 पॉइंट ये है कि सल्फर जो है किसी भी हाल में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन सल्फर एंड वाटर एट एनी कंडीशन, किसी भी इन दोनों को जो है कोल्ड कंडीशन में नो रिएक्शन,
इन दोनों को क्या करें, इन दोनों को रेड हार्ड करें, मतलब ये सल्फर को रेड हार्ड करके और वाटर को स्टीम करें फिर भी ट्रीट करें, देयर इज नो रिएक्शन, बिल्कुल किसी भी कंडीशन में नो रिएक्शन, देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन सल्फर एंड अ वाटर एट एनी कंडीशन, कोई कंडीशन में भी ये रिएक्ट नहीं करते। तो अगर आप लोग देखें तो मेरा क्वेश्चन जो है, द एलिमेंट दैट डू नॉट रिएक्ट विद द एलिमेंट्स व्हिच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इज फास्फोरस एंड सल्फर। अच्छा, सल्फर को भी जो है अगर आप लोग देखें, अक्सर जो है आप लोगों ने जो है मुख्तलिफ जगह पे लोगों को ऑब्जर्व किया होगा और अक्सर ये लोग बात करते हैं, यहाँ पे जो है ये पेशावर से थोड़ा सा बाहर मठा अस्हाब बाबा, यहाँ पे एक जो है पानी का एक छोटा सा जो है, मेरे ख्याल में जो है जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ पे वाटर स्टोर होता है, वाटर आता है, स्टोर होता है, और उस वाटर में जो है ये जो फीमेल है ये वाले वहाँ पे चले जाते थे और उनके स्किन के जो प्रॉब्लम होते थे तो वो लोग वहाँ पे थोड़ा सा पानी के लिए वो पानी में बैठ जाते थे, तो वो उस पानी में सल्फर ज़्यादा है क्योंकि वहाँ कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तान में लोग जो है जिनकी डेथ हुई है तो डेफिनेटली जो है उनके जो बकाया जाते हैं वो सल्फर कंटेंट जो है वाटर में आ रहे हैं, तो वो सल्फर कंटेंट जो है वो वाटर में आते हैं और वो उनके स्किन के प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करते हैं, तो वो बाबा को जो है उसका क्रेडिट देते हैं कि बाबा ने जो है ये बाबा की जो है क्रेडिट है, लेकिन ये एक्चुअली जो है वो वाटर में जिस वाटर में सल्फर कंटेंट्स होते हैं, तो जहाँ पे स्किन में प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे जो है ये सल्फर कंटेंट जो है उनको क्या करते हैं, वॉश करते हैं। तो ये है कि ये अगर आप लोग रेड हार्ट कंडीशन में भी इसके साथ ट्रीट करें, देयर इज नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता। और द सेवंथ वन ये है, अगर आप लोग देखें तो ये क्लोरीन है, इफ द क्लोरीन इज पास थ्रू वाटर, अगर हम क्लोरीन को वाटर से पास करते हैं तो आपको पता है क्लोरीनेशन जो है मोस्टली जो करते हैं तो क्लोरीन जो है यहाँ पे हाइपोक्लोरस एसिड जो है ये प्रोड्यूस होता है, हाइपोक्लोरस एसिड व्हेन क्लोरीन इज ट्रीटेड विद वाटर, जब क्लोरीन को हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे हाइपोक्लोरस एसिड, एंड व्हेन दिस हाइपोक्लोरस एसिड इज एक्सपोज टू सनलाइट, जब इसको सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो इट रिलीजेस नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और वो नेसेंट ऑक्सीजन जो है जो पूल होते मतलब वाटर के जो है जहाँ टैंकी होती है या जो है स्विमिंग पूल होते हैं तो वहाँ पे जो है ये क्या करते हैं, वहाँ पे जरासीम को जो है किल करते हैं। तो जो जरासीम होते हैं आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि वाटर का क्या स्विमिंग पूल का जो वाटर होता है वो जो है बिल्कुल ग्रीनिश नजर आता है, तो वो ग्रीनिश उसकी क्लोरीनेशन की होती है, तो इस वजह से सबसे जो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो तो आप लोगों के पास प्लीज ध्यान में रखें, ये सल्फर और फास्फोरस है, और ये जो है इसके साथ लीस्ट रिएक्टिव है, बिल्कुल ठीक है, ये रिएक्टिव है, ये क्लोरीन इसके साथ जो है एक्सेप्शन केस, और यहाँ पे ये रिएक्टिव है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या कर रहा है, वो जो है रिएक्ट कर रहा है, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी रिएक्ट कर रहा है और द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी मोर रिएक्टिव कर रहे हैं, बहुत रिएक्शन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो भी मोर रिएक्टिव है और यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी जो है ये रिएक्टिव है। तो अगर आप देखें तो इस एक्सट्रीम पे पीरियोडिक टेबल के इस एक्सट्रीम पे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इस एक्सट्रीम पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिएक्ट कर रहा है और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी मोर यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। आर्गन डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है 8 पे आर्गन, तो if the argon is allowed to react with water, there is no reaction at any condition, किसी भी कंडीशन पे यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता। So you will observe यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है, बिल्कुल जो है आर्गन और वाटर में बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं होता। आप लोगों ने प्लीज इसको ज़हन में रखना है, इस 8 वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो 3 एलिमेंट्स हैं जिसमें एक फास्फोरस है, एक सल्फर है और एक आर्गन है। They do not react with water, do not react with water, do not react with water at any condition, with water at any condition, किसी भी कंडीशन पे ये वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये वाटर के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते। और P4 और the element that is more reactive is a सोडियम मेटल, ये सोडियम मेटल is more reactive while जो है ये एलिमेंट्स नॉन रिएक्टिव में जो है डिस्क्राइब होते हैं। तो आप लोगों ने प्लीज इन पॉइंट्स को याद रखना है। और अब इसमें जो है जो नेक्स्ट सेशन की तरफ मैं जाता हूँ, ट्रेंड्स की तरफ आते हैं। कॉलम वाइज जो है कंपैरिजन भी करनी है और पीरियड वाइज जो है आप लोगों ने बहुत केयरफुली जो है इसको देखना है। और इसके ट्रेंड्स आप लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ट्रेंड्स, हाउ टू डिस्क्राइब द ट्रेंड्स को जो है आप लोगों ने किस तरह जो है देखना है और इनको आप लोग गौर से देखिए। यहाँ पे जो है ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटाशियम है, बस ये काफ़ी है, ये 3 पीरियड्स के लिए काफ़ी है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें बेरिलियम है, बोरान है और ये कार्बन है।
یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں میگنیشیم میٹل ہے, ایلومینیم ہے اور سلیکان ہے. اور اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے میں ریپرزینٹ کرتا ہوں کیلشیم ہے, یہاں پہ جو ہے گیلیم ہے اور یہاں پہ جرمینیم ہے. تو یہ ان ایلیمنٹس کو جو ہے, خیر اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. میں نے جو آپ لوگوں کو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے 1 2 3 بس صرف ان ایلیمنٹس کو کوشش کرنا ہے کہ ان ایلیمنٹس کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے. یہی ایلیمنٹس ہیں, یہی کوسچنس ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں اور آسان سے کوسچن ہوتے ہیں. دیکھیں اگر میں فرام ٹاپ ٹو باٹم موو کرتا ہوں تو یہ سب سے لیسٹ ریئیکٹیو, یہ سب سے مور ریئیکٹیو. دا لیسٹ ریئیکٹیو از ٹاپ والے جو ہیں ٹوورڈز واٹر, یہ واٹر کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, میں واٹر کی بات کر رہا ہوں, واٹر کے ساتھ ٹرینڈ. اور یہ جو پوٹاشیم ہے جتنا میں موو کرتا ہوں, دا مور ریئیکٹیو از باٹم والے ہیں. دا باٹم والے جو ہے یہ مور ریئیکٹیو ہے, اور ٹاپ والے جو ہے یہاں پہ میٹل کے کیس میں یہ لیسٹ ریئیکٹیو ہے. بیریلیم از لیسٹ ریئیکٹیو, ٹھیک ہے. اچھا لیتھیم از لیسٹ ریئیکٹیو اس فیملی میں. لیکن اگر میں ان کی کمپیریزن کروں which of the following is least reactive, آپ لوگ غور سے دیکھیں. اب اگر میں یہاں پہ کمپیریزن کرتا ہوں, آپ لوگ پلیز اس پوائنٹ کو دیکھیں, یہ جو ہے میں نے صرف اس کالم وائز ڈسکشن کیا ہے. یہ لیتھیم لیسٹ ریئیکٹیو, یہ مور ریئیکٹیو ہے, لیسٹ ریئیکٹیو, اور یہ مور ریئیکٹیو ہے. اچھا یہ بیریلیم جو ہے اور یہ لیتھیم, اگر میں ان کی کمپیریزن کروں, لیتھیم از مور ریئیکٹیو, بیریلیم از نان ریئیکٹیو. یہ تو بالکل نان ریئیکٹیو ہے ٹوورڈز واٹر. یہ کسی بھی حال میں بہت ہی مطلب یہ کہ آپ نے بہت ریڈ ہارڈ کنڈیشن پہ لے کے جانا ہے اس کو. تو اگر میں ان کی کمپیریزن کروں تو ان میں سے سب سے جو مور ریئیکٹیو ہے, مور ریئیکٹیو, وہ لیتھیم ہے. اور یہاں پہ جو ہے یہ بوران اور کاربن جو ہے یہ بالکل نان ریئیکٹیو ٹوورڈز واٹر, یہ بالکل نان ریئیکٹیو میں آ جاتے ہیں, یہ بالکل نان ریئیکٹیو میں آ جاتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, دیکھیں فرام ٹاپ ٹو باٹم جب جاتے ہیں گروپ فرسٹ میں, گروپ سیکنڈ میں, the reactivity towards water increase ہوتی ہے. the reactivity towards water increase ہوتی ہے جب میں فرام ٹاپ ٹو باٹم موو کرتا ہوں. لیکن جب میں فرام لیفٹ ٹو رائٹ موو کرتا ہوں the reactivity towards water جو ہے وہ ڈیکریز کی طرف جاتی ہے. اوکے بات سنیں, بیریلیم از مور ریئیکٹیو اور میگنیشیم, میگنیشیم از مور ریئیکٹیو, میگنیشیم از مور ریئیکٹیو, کیلشیم, کیلشیم از مور ریئیکٹیو. فرام ٹاپ ٹو باٹم جب یہ موو کرتا ہوں, ریئیکٹیوٹی ٹوورڈز واٹر انکریز, مور ریئیکٹیو, کیلشیم گروپ سیکنڈ میں. یہاں پہ فی الحال میں صرف ان 3 پیریڈز کی بات کروں, اور بیریلیم جو ہے یہ بالکل نان ریئیکٹیو ہے. اچھا اگر میں یہاں پہ آ جاتا ہوں تو گیلیم ڈیفینیٹلی مور ریئیکٹیو ہوگا. لیکن اگر میں اس طرح کمپیریزن کرتا ہوں کہ اس سائڈ پہ موو کرتا ہوں تو سوڈیم از مور ریئیکٹیو دین میگنیشیم, میگنیشیم از مور ریئیکٹیو دین ایلومینیم. اچھا کاربن از نان ریئیکٹیو, لیکن سلیکان کو اگر ابھی میں نے ڈسکس کیا ریڈ ہارڈ کنڈیشن پہ لے کے جاتے ہیں, ریڈ ہارڈ کنڈیشن پہ لے کے جاتے ہیں اور واٹر کو اسٹیم کرتے ہیں تو پھر یہ ریئیکٹ کرتا ہے. اچھا اس کو ریڈ ہارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ہیٹ ہے, اس کو ہیٹ کرے اور اسٹیم کے ساتھ ٹریٹ کرے, یہ ریئیکٹ کرتا ہے. تو اگر میں فرام ٹاپ, تو یہ نان ریئیکٹیو ہے, اور یہاں پہ جو ہے یہ مور ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں, مور ریئیکٹیو یہاں پہ جو ہے یہ ڈسکرائب ہوتے ہیں. تو ہم نے ٹرینڈ میں جو ہے دیکھنا ہے کہ which of the following element is more reactive. آپ لوگوں نے پلیز دیکھیں سوڈیم, میگنیشیم, بیریلیم, بوران, یہ اس طرح بھی آپ لوگوں سے ڈیمانڈ ہو سکتا ہے, اس طرح کی ڈیمانڈ بھی آپ لوگوں سے ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ہے ڈیمانڈ کہ اگر آپ لوگ دیکھیں سوڈیم, میگنیشیم, بیریلیم اور بوران, سوڈیم, میگنیشیم, بیریلیم اور بوران, سوڈیم از مور ریئیکٹیو. اوکے لیتھیم, بیریلیم, سوڈیم, میگنیشیم, sodium is more reactive. Lithium, sodium, potassium, magnesium, which of the following is more? Potassium is more reactive and the least reactive is magnesium. Okay, اگر آپ لوگ ان کو دیکھیں میگنیشیم, ایلومینیم, سلیکان, کاربن, میگنیشیم is more reactive. ایلومینیم, کاربن, سلیکان, بوران, ایلومینیم is more reactive. تو ان سب کو آپ لوگوں نے جو ہے دیکھنا ہے اور بہت کیئرفلی جو ہے ان کوشچن کو جو ہے آپ لوگوں نے ایڈریس کرنا ہے. تو یہ آپ لوگوں نے پلیز ذہن میں رکھنے ہیں کہ سوڈیم جو ہے ری ایکٹیویٹی کا کس طرح بیہیویئر ہے. اور یہاں پہ جو ہے میں ایک ٹرینڈ لکھ دیتا ہوں اور آپ لوگوں نے پلیز اس ٹرینڈ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نان ری ایکٹیو ایلیمنٹ میں فاسفورس, S8 اور آرگان ہے, اور ری ایکٹیو ایلیمنٹس میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو سوڈیم میٹل از مور ری ایکٹیو دین دا میگنیشیم, میگنیشیم از مور ری ایکٹیو دین ایلومینیم, ایلومینیم از مور ری ایکٹیو دین سلیکان, اور پوٹاشیم از مور ریئیکٹیو دین سوڈیم,
and sodium is more reactive than lithium. इसी तरह calcium is more reactive than magnesium, magnesium is more reactive than beryllium. इस तरह आप लोगों ने जो है ये ट्रेंड जो है आप लोगों ने फॉलो करना है. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स हैं और इन ट्रेंड्स को आप लोगों ने ज़हन में रखना है और यही ट्रेंड्स हैं जिस पे क्वेश्चंस होते हैं और इन क्वेश्चन को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करना होता है. तो आप लोग गौर से देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं मैं एक दो तीन मॉडल क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ और उन मॉडल क्वेश्चन को जो है आप लोगों ने क्या करना है उनको जो है किस तरह डिस्क्राइब करना है. तो ये MCQ क्वेश्चंस जो है आप लोग देखें कि द एलिमेंट जो है द एलिमेंट which is least reactive towards water. Okay, तो A, B, C, D. अगर आप लोग देखें इसमें यहाँ पे जो है मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम. सो अगर आप लोग इस फैमिली में देखें मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, बेरिलियम इज मोर रिएक्टिव और बेरिलियम इज लीस्ट रिएक्टिव, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, कैल्शियम तो सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव होगा. क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव, तो लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव, तो मोर रिएक्टिव कौन सा होगा. द लीस्ट रिएक्टिव इज बेरिलियम एंड द मोर रिएक्टिव इज कैल्शियम. सो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव, बेरिलियम नॉन रिएक्टिव है वाटर की तरफ. और विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव, तो अगर मोर रिएक्टिव की बात करते हैं तो फिर आपके पास कैल्शियम होगा. तो फिर आपने देखें तो ये आप लोगों के पास जो है इस टाइप ऑफ ट्रेंड है, ये ट्रेंड है. ये देखें यहाँ पे जो है इन तीनों की कंपैरिजन है कॉलम वाइज और इसकी कंपैरिजन है पीरियड वाइज. तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो डिक्रीज होता है लेकिन फ्रॉम टॉप टू तो मोर रिएक्टिव ये है और लीस्ट रिएक्टिव जो है यहाँ पे ये डिस्क्राइब होगा. तो यहाँ पे A, B, C और ये D. अनदर अगर आप लोग इस सीक्वेंस को देखें तो यहाँ पे फास्फोरस, सल्फर और आर्गन, तो ऑल ऑफ द एबो जो है आर नॉन रिएक्टिव. ये सब के सब जो है नॉन रिएक्टिव हैं. तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ ऑल ऑफ द एबो जो है इसके रिप्रेजेंट करते हैं. ये बिल्कुल नॉन रिएक्टिव है. ये विच इज लीस्ट रिएक्टिव तो ये ऑल ऑफ द एबो जो है नॉन रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर है. ओके, A है, B है, C है और ये D है. नेक्स्ट अगर आप लोग इसको देखें तो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कि कैल्शियम है, पोटाशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है. सो द एलिमेंट दैट इज लीस्ट रिएक्टिव आप लोग देखें पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज. द लीस्ट रिएक्टिव इज मैग्नीशियम. तो यहाँ पे जो है ये मैग्नीशियम इसका आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो ये A, ये B, ये C और ये D है. द एलिमेंट जो है द एलिमेंट विच इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, तो इनमें जो है सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव होगा वो कौन सा होगा. तो यहाँ पे जो है सिलिकॉन है. यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ पे जर्मीनियम है और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें मैग्नीशियम है. सो द लीस्ट रिएक्टिव इज सिलिकॉन. तो ये जो है सिलिकॉन, जर्मीनियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम. तो ये ट्रेंड अगर आप लोग देखें तो बिल्कुल एल शेप ट्रेंड बना रहा है. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, जर्मीनियम. तो इस पे जो है सबसे जो लिस्ट है वो आप लोगों के पास सिलिकॉन है. तो ये जनरल क्वेश्चंस है इस टॉपिक में कि कौन सा मोर रिएक्टिव हो सकता है, कौन सा लीस्ट रिएक्टिव हो सकता है. और ये दो क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीटिशन इसकी होती है. आप लोगों ने प्लीज इसको ज़हन में रखना है. व्हाई द मेटल आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, ये पहला क्वेश्चन है. तो इसका जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पे अगर आप लोग द एलिमेंट्स वाई जो है वाई मेटल्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, वाई नॉन मेटल आर लीस्ट रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, लीस्ट रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव. द रीजन इज द एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी, अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन and plus standard enthalpy of ionization potential. देखें मेटल की enthalpy of sublimation लो होती है, उसकी ionization potential लो होती है. जब दोनों वैल्यू कम होगी तो इन दोनों के सम ऑफ जो है वो भी कम होगा, तो डेफिनेटली एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी. नॉन मेटल जो होते हैं तो उनके लिए enthalpy of sublimation यहाँ पे ज्यादा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ionization potential उनकी भी और ज्यादा हो जाती है. तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी ज्यादा है, एंथैल्पी सब्लिमेशन भी ज्यादा हो जाती है.
تو جب یہ دونوں ویلیو زیادہ ہو جائے گی تو یہاں پہ ایکٹیویشن انرجی ان کے لیے زیادہ ہوگی, تو اسی وجہ سے وہ لیسٹ ریئیکٹیو. تو سوڈیم میٹل کے لیے, میگنیشیم میٹل کے لیے اور ایلومینیم میٹل کے لیے, سلیکان کو اگر آپ لوگ دیکھیں, the activation energy of the sodium metal is low, that's why more reactive. Activation energy of the magnesium is more, اس لیے least reactive. Activation energy of aluminium اور increase ہو جاتی ہے, اس لیے اور جو ہے ریئیکٹیویٹی ڈیکریز ہو جاتی ہے, اور سلیکان کی صحیح میں زیادہ ہے, اس لیے تو میں نے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اتنی زیادہ جو ہے کنڈیشن دینے, اتنی زیادہ انرجی دینی ہے. تو ایکٹیویشن انرجی سب سے زیادہ سلیکان کی اور سب سے لیسٹ جو ہے وہ سوڈیم میٹل کی ہے. اچھا, اور اگر میں یہاں پہ کمپیریزن کرتا ہوں کہ یہ لیتھیم ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ سوڈیم ہے اور یہ پوٹاشیم ہے, تو ایکٹیویشن انرجی لیتھیم کی زیادہ, اس لیے لیسٹ ریئیکٹیو. ایکٹیویشن انرجی آف دی سوڈیم کم, اس لیے مور ریئیکٹیو دین دا لیتھیم. ایکٹیویشن انرجی آف پوٹاشیم اور کم. تو فرام ٹاپ ٹو باٹم جب میں موو کرتا ہوں ایکٹیویشن انرجی میٹل کے کیس میں جو ہے یہ ڈیکریز ہوتی ہے, اس لیے دے آر مور ریئیکٹیو. They are more reactive. From top to bottom move کرتا ہوں reactivity increase ہوتی ہے, and from left to right جب میں move کرتا ہوں تو reactivity کیا ہو رہی ہے, وہ decrease کی طرف جا رہی ہے. تو یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ from left to right activation energy increase and from top to bottom activation energy decrease. اس لیے جو ہے یہ least more reactive, یہ least reactive, اور یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کے پاس یہ سچویشن بنتا ہے. تو آپ لوگوں نے ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے. اور نیکسٹ جو ہے اندر پراپرٹی جو ہے ہم نے جو ڈسکرائب کرنی ہے, انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کے جو ہے وہ بھی ڈسکشن کرتے ہیں, اور اس پہ بھی جو کوشچن جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ سالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.